اگلے دن دوپہر آہستہ آہستہ شام میں ڈل رہی تھی، مگر زرین کو وقت معمول سے کہیں زیادہ سست محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی کالج سے واپس آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھی اس نے دونوں ٹانگیں ایک طرف سمیٹ رکھی تھیں اور گود میں رکھا چھوٹا سا تکیہ اپنے بازوؤں میں تھام رکھا تھا۔ ٹیلی ویژن چل رہا تھا، مگر اس کی توجہ اس پر بالکل نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی شخص تھا، جنید۔ اچانک میز پر رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر جنید کا نام نمودار ہوا۔ اس کا دل فوراً تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال اٹھائی۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے جنید کی مانوس اور دھیمی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سنتے ہی زرین کے سینے میں ایک گرم سا احساس پھیل گیا۔ گھر پر ہوں۔ کیوں؟ زرین نے حتی الامکان معمول کا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی مسکراہٹ اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آج میں تھوڑا جلدی گھر جا رہا ہوں، جنید نے بے تکلفی سے کہا۔ پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، آج رات تمہارے اپارٹمنٹ آ رہا ہوں۔ چند سیکنڈز کے لیے زرین بالکل خاموش ہو گئی۔ سچ؟ اس کی آواز فوراً بدل گئی۔ اس میں ایک نئی سی زندگی اور خوشی اتر آئی تھی۔ ہاں، جنید نے مختصر جواب دیا، مگر اس کی آواز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ میرا انتظار کرنا۔ کال ختم ہو گئی، مگر زرین اب بھی موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر آہستہ آہستہ ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لمحے کے بعد وقت جیسے جان بوجھ کر سست ہو گیا تھا۔ زرین نے کئی بار گھڑی دیکھی، کبھی اپنے کمرے میں جاتی، کپڑے نکالتی، پھر انہیں بدل دیتی، کبھی بال سنوارتی، پھر کھول دیتی اور دوبارہ بنانے لگتی۔ کئی بار وہ آئینے کے سامنے رکتی، گہری سانس لیتی اور پھر خود ہی مسکرا دیتی۔ ایک ہفتے سے اپنے اندر دبائے بیٹھی جنید کی کمی اب شاید مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار گھڑی نے شام کے 7 بجا دیے۔ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ زرین کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی، مگر آخری لمحے میں اپنے قدم آہستہ کر لیے، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حالانکہ اس کے دل کی بے قراری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک پہنچا۔ کلک! دروازہ کھلا اور سامنے جنید کھڑا تھا۔ اب بھی وہ اپنے آفس کے کپڑوں میں تھا۔ چہرے پر تھکن نمایاں تھی، مگر اس کی مسکراہٹ گرم تھی، بہت گرم۔ چند لمحوں تک زرین بس اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے بغیر کچھ کہے زرین آگے بڑھی اور جنید کو مضبوطی سے گلے لگا لیا، اتنی مضبوطی سے کہ اس کا پورا وجود جنید کے سینے سے جا لگا اور اس کا چہرہ فوراً اس کے کشادہ سینے میں چھپ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک گہری سانس لی۔ اس کی سانسوں میں جنید کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو گھل گئی، جس کے ساتھ اس کی اپنی مانوس مردانہ خوشبو بھی شامل تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ہسپتال کے ان راتوں میں بھی اس کے آس پاس بسی رہتی تھی، وہی خوشبو جو اب زرین کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی، بلکہ سکون کا احساس بن چکی تھی۔ زرین کے ہاتھ جنید کے آفس بلیزر کی پشت کو مضبوطی سے تھام چکے تھے، جیسے اسے خوف ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو جنید کہیں دوبارہ اسے دور نہ ہو جائے۔ جنید ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ شاید اسے زرین کے اس قدر بے اختیار انداز میں لپٹ جانے کی توقع نہیں تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ زرین کے گرد لپٹ گئے۔ ایک بازو اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے آ گیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں اتر گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ زرین کے بال سہلانے لگا، جیسے ایک ہفتے کی ساری دوری اور بے قراری کو اسے ایک لمس میں سمیٹ دینا چاہتا ہو۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں سنسان رات کی خنک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بیرونی دنیا کا شور، تمام تر ہنگامے اور اندیشے بند دروازے کے اس پار ہی چھوٹ گئے تھے۔ اس کشادہ اپارٹمنٹ کی مدھم روشنی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں اور بے ترتیب ہوتی سانسیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ جنید نے زرین کی کلائی پر اپنی گرفت ایک پل کو بھی ڈھیلی نہ ہونے دی۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، ایک ایسا لمس جو لفظوں اور وضاحتوں کا محتاج نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ آہستہ آہستہ کھینچتا ہوا صوفے کی طرف لایا، یہاں تک کہ زرین کے گھٹنے صوفے کے نرم کنارے سے جا ٹکرائے۔ جنید نے بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنی آغوش میں سموتے ہوئے صوفے پر بٹھا لیا۔ زرین کے سرخ لبوں سے ایک دھیمی بے ساختہ سسکی خارج ہوئی اور خود کو سنبھالنے کے لیے اس کے نازک ہاتھ فوراً جنید کے مضبوط شانوں پر جا ٹکے۔ اس کے وجود میں دوڑتی سنسنی اور گھبراہٹ کی لہر اس وقت لمحوں میں کافور ہو گئی جب اس کی نگاہیں جنید کی گہری اور محبت سے لبریز آنکھوں سے ملی۔ بہت یاد آ رہی تھی تمہاری۔ جنید کی آواز میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک بوجھل سرگوشی نما خمار تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا زرین کی رخسار کی ہڈی کو چھوتا ہوا اس کی ملائم جلد کو سہلاتا ہوا نیچے گردن کی سراہی تک آیا، جہاں اس کی نبض ایک خوفزدہ پرندے کی طرح تیز تیز دھڑک رہی تھی۔ ایک ہفتہ، جیسے ایک پورا دور بیت گیا ہو۔ زرین کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس طرح اتنی قربت میں
بغیر کسی موبائل اسکرین کی حائل دیوار کے اس کے بالمقابل بیٹھنا، زرین کے گندمی رخساروں پر حیا اور جذبات کی ایک گہری سرخی بکھیر گیا۔ دیر رات تک کام کے بہانے تو آپ ہی ڈھونڈ رہے تھے، زرین نے دھیمی پگھلتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے انداز میں کوئی واقعی شکوہ نہیں تھا، بس ایک ادھوری سی خاموش تڑپ تھی جو ان الگ بتائے دنوں میں اس کے دل میں پلتی رہی تھی۔ جانتا ہوں، جنید کے لبوں پر ایک دلکش اضطراب جرم کرتی مسکراہٹ ابھری، اور اس لیے تو اب اس ایک ایک پل کا تاوان بھرنے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زرین اس بات کا مطلب سمجھ پاتی، جنید کا دوسرا ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد کسی حصار کی طرح کس گیا۔ اس نے زرین کو مزید اپنے نزدیک کیا اور جھک کر اپنے تپتے ہوئے لب اس کی نرم و نازک لبوں پر رکھ دیے۔ یہ کوئی جلد بازی کا لمس نہیں تھا، اس بوسے میں وہ تمام تر طویل انتظار، گہرائی اور وہ دیوانہ وار شدت تھی جس کا اقرار وہ کل رات ہی اپنے گھر والوں کے سامنے کر کے آیا تھا۔ زرین کا وجود کسی موم کی طرح اس کے آغوش میں پگھلتا چلا گیا۔ اس کی باریک انگلیاں جنید کی گردن کے عقب میں گھنے بالوں میں الجھ گئیں، اور گزرتے ہوئے ہفتے کا تمام تر خوف، اضطراب اور تنہائی کا احساس ایک ہی پل میں دھواں بن کر اڑ گیا۔ جب وہ کچھ دیر بعد اپنی سانس بحال کرنے کے لیے ذرا سا پیچھے ہٹا تو اس کی نرگسی آنکھیں زرین کے چہرے پر تیرتے ہوئے اس گل نشین نکھار کو تک رہی تھیں جس نے اب اس کی تمام تر تھکن کی جگہ لے لی تھی۔ کیا سچ میں آپ نے اپنے گھر والوں سے ہمارے بارے میں بات کی ہے؟ زرین نے بالکل دھیمی کانپتی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ وہ سامنے بیٹھے شخص کے منہ سے اس حقیقت کی توثیق سن کر اپنے دل کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ جنید کی آنکھوں میں ایک سچائی اور بے ساختہ چمک لہرائی۔ میں نے انہیں سب بتا دیا زرین۔ اس نے زرین کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے ایک لمبا پرسکون سانس لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میرے لیے تم سے شروع اور تم پر ہی ختم ہے سب کچھ۔ تمہارے سوا نہ کوئی تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس نے زرین کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے ناطے سے بن چکی ہو زرین۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زرین کے سرخ لبوں سے ایک دل فریب بوجھل سی ہنسی آزاد ہوئی۔ اس نے اپنا پورا وجود، اپنا پورا مان اس کے فراق سینے کے سپرد کر دیا اور اپنے ہاتھ اس کے گردن کے گرد محکم کرتے ہوئے بولی، اور مجھے اس تاحیات قید سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ تکلیف، شک اور خوف کے بادل چھٹے پورے 3 سال بیت چکے تھے، اور ان کے درمیان محبت کا ایک خاموش خوبصورت رشتہ پروان چڑھ چکا تھا۔ آج کا آسمان غیر معمولی حد تک روشن تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے کائنات بھی کسی بڑی خوشی کا جشن منا رہی ہو۔ یونیورسٹی کا ہال سیاہ گاؤن پہنے طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ کہکہوں، جذباتی آنسوؤں اور کیمروں کی چمک نے ایک جادوئی سامان باندھا رکھا تھا۔ اس بھیڑ کے درمیان زرین اور مینا ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ سادگی سے سجائے گئے ان کے چہرے اندرونی خوشی اور فخر سے چمک رہے تھے۔ بالآخر مینا نے نمی سے بھری آنکھوں کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا۔ زرین نے سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر مینا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہاں، بالآخر یہ سفر آسان نہیں تھا۔ بے شمار بے خواب راتیں، بہتے آنسو اور مستقبل کا خوف، لیکن آج اس کامیابی کے سامنے وہ تمام تکالیف بظاہر مٹ چکی تھی۔ جب زرین کا نام پکارا گیا تو اس کے قدم ہلکے بھی تھے اور ایک وقار سے بھرے بھی۔ اسٹیج پر جا کر اس نے شاندار گریڈز کے ساتھ ڈگری وصول کی۔ ہال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ ہزاروں نگاہوں کے درمیان زرین کی آنکھوں نے خود بخود ایک ہی وجود کو تلاش کیا، جنید۔ وہ مہمانوں کے درمیان نفیس سوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ایک وسیع مسکراہٹ اور آنکھوں میں زرین کے لیے بے پناہ فخر سے روشن تھا۔ اس کے برابر میں اس کے والدین خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، اور اسٹیج سے اتر چکی مینا دور سے ہی خوشی سے جھوم رہی تھی۔ زرین کا دل فرتے جذبات سے بھر آیا۔ ایک لمحے کے لیے ماضی کی تنہائی یاد آئی کہ کاش آج اس کے ماں باپ بھی یہاں ہوتے، لیکن جنید کی محبت اور یقین سے بھری نگاہوں نے اسے فوراً اس مایوسی سے باہر نکال لیا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام واضح تھا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ گریجویشن کے بعد تمام گھر والے ایک ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ روم میں جمع ہوئے۔ ہر طرف ایک پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا۔ جنید نے میز کے نیچے خاموشی سے زرین کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور انگلیوں سے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا، جبکہ مینا اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے سب کو ہنسا رہی تھی۔ کھانے کے بعد جیسے ہی ماحول ذرا خاموش ہوا، جنید اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا مرمری ڈبہ نکالا۔ زرین جو اس کے برابر بیٹھی تھی یکدم ساکت ہو گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جنید نے زرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ڈبہ کھولا۔ اندر ڈائمنڈ کی ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن مینا اور جنید کے والدین پہلے سے ہی سب جانتے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جنید زرین کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔
اس کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش تھی مگر آنکھوں میں پختگی تھی۔ زرین، میں اس لمحے کا نہ جانے کب سے انتظار کر رہا تھا۔ جنید کی آواز مدھم لیکن جذبات سے بوجھل تھی۔ میں صرف آج کے لیے نہیں، اپنی زندگی کے ہر آنے والے دن کے لیے تمہارا سایہ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زرین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں کروں گی۔ کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ جنید نے لرزتے ہاتھوں سے زرین کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور جیسے ہی انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی، زرین نے جذباتی ہو کر جنید کو گلے سے لگا لیا۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں، اس کی بے پناہ خوشی کے تھے، جو اب اس کی مقدر بن چکی تھی۔ 2 دن بعد کی صبح ایک الگ ہی سکون لیے ہوئے تھی۔ قبرستان کا ماحول سنسان لیکن عجیب حد تک پرسکون تھا۔ زرین اور جنید سنگلاخ راستے پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموشی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ زرین کے قدم 2 قبروں کے سامنے جا کر رک گئے۔ یہ اس کے والدین کی آخری آرام گاہیں تھیں۔ ماضی میں جب بھی وہ یہاں آتی تھی، اس کا دل گھٹنے لگتا تھا اور آنسو نہیں رکتے تھے، مگر آج کا دن مختلف تھا۔ زرین نے دونوں کتبوں کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ جنید نے اس کی گرفت مضبوط کر دی، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ وہ ہر موڑ پر اس کے ساتھ ہے۔ زرین نے اپنے دل ہی دل میں اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، ابو، امی، میں آج روتے ہوئے نہیں آئی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ جنید ہیں، جو بالکل آپ کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور میرے پاس مینا ہے اور اتنے پیارے سسرال والے ہیں جو مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ میں اب تنہا نہیں ہوں۔ اس نے جنید کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں زرین کے لیے بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ جنید نے زرین کے ماتھے پر ایک طویل اور گرم جوش بوسہ ثبت کیا۔ آسمان پر سورج کی روشنی پھیل رہی تھی اور 2 دل جو بے شمار طوفانوں سے گزر کر ایک ہوئے تھے، اب اپنی زندگی کے ایک خوبصورت اور نئے باب کا آغاز کر رہے تھے۔